صرف $6.5 لگائی ہے کہ اتنی چیز کا یہ مٹیریل ملتا ہے جس سے ایک انسان تیار ہوتا ہے۔ پھر قیمت کیسے آئی ہے؟ قیمت کیوں آئی؟ قیمت اس لیے آئی کہ میں نے اور آپ نے محمد الرسول اللہ کی غلامی اختیار کی۔ اچھا، اس غلامی میں میری آپ کی ایسی قیمت لگی، میں اور آپ ایسے انمول ہوئے کہ رب محمد کی قسم کائنات ہمیں خرید نہیں سکتی، کائنات اس غلام محمد کو خرید نہیں سکتی۔ پھر اللہ نے بولی لگائی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرے بندے تو قیمتی اتنا ہو گیا، تیری $6.5 قیمت لگی تھی، یہ تیرے مٹیریل کی وجہ سے لگی تھی، لیکن جب تیرے سینے میں ایمان آیا تو اللہ رسول کا غلام بنا، تو اب کائنات میں تجھے کوئی نہیں خرید سکتا، میں اللہ تجھے خریدتا ہوں۔ آپ اپنی قیمت کو پہچانیے، آپ اپنی قیمت کو پہچانیے۔ ایک بدو آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، آپ کی بڑی عجیب باتیں ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی پہلی بات آپ کی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا۔ کہاں کلمہ پڑھیں گے؟ یہ چند ایک لوگ ہیں چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں، یہ کہاں سارا عرب کلمہ پڑھے گا؟ فرمایا دوسری بات کیا ہے؟ وہ بدو کہنے لگا دوسری بڑی عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ روم و ایران کو فتح کر کے دکھائیں گے۔ اے رسول اللہ یہ چند صحابہ ہیں، یہ ان کے پاس پھٹے پرانے لباس ہیں، ان کے پاس پہننے کو پاؤں میں جوتا کوئی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ روم و ایران کو ٹکر میں لائیں گے اور یہ فاتح بنیں گے اور انہیں شکست دیں گے اور وہ شکست خوردہ ہوں گے۔ اچھا جی تو اپنی بات مکمل کر۔ وہ بدو کہنے لگا تیسری بڑی عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں یہ مٹی ہو جائیں گے، پھر ایک دن آئے گا اللہ انہیں اٹھائیں گے، اللہ انہیں روز محشر میں کھڑا کریں گے۔ کیسے ممکن ہے؟ روز محشر میں کون اٹھے گا؟ ہمارے آبا و اجداد مر گئے، بڑے مر گئے، پتہ نہیں کب سے مر رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کوئی اٹھا ہو۔ اچھا اللہ کے نبی نے فرمایا تو دیکھے گا اللہ تجھے لمبی عمر دیں گے، پھر تو دیکھے گا سارا عرب میری غلامی اختیار کرے گا، اور تو دیکھے گا کہ روم و ایران فتح ہو کر آئے گا، روم و ایران کو میرے صحابہ فتح کریں گے، وہ شکست خوردہ ہوں گے۔ اچھا باقی رہی تیسری بات، وہ چونکہ دنیا کی نہیں ہے تو میں محمد الرسول اللہ تیرا ہاتھ پکڑ کے دکھاؤں گا کہ اللہ لوگوں کو زندہ کر رہے ہیں اور مجرموں کو جہنم میں ڈال رہے ہیں، اور متقی اور مومنوں کو اور اپنے دوستوں کو جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، یہ بندہ چلا گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب مکہ فتح ہوا، سارے عرب نے کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی اختیار کی۔ اس بندے نے سوچا کہ بھائی پہلی نشانی پوری ہوئی، اب دوسری کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی چلے گئے، حضرت ابو بکر چلے گئے، حضرت عمر کا دور آیا، روم و ایران کو فتح کیا صحابہ نے، وہ شکست خوردہ ہوئے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، محمد کے غلاموں نے انہیں پاش پاش کر کے دکھایا۔ اب اس بندے نے سوچا بھائی دو نشانیاں تو پوری ہوئیں، اب مجھے مان لینا چاہیے کہ محمد کا دین سچا ہے، محمد کے غلامی میں کامیابی ہے۔ اب یہ بندہ اپنے گھر سے ہجرت کی، مدینہ میں شفٹ ہوا، آ کر اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا۔ تیسری نشانی کے انتظار میں ہے۔ حضرت عمر جب یہ صحابی آتے، یہ حضور کے غلام آتے تو ان کا اٹھ کر استقبال کیا کرتے تھے۔ یہ آخری بات سننے کے لائق ہے، حضرت عمر مجلس میں ہے، یہ آیا بدو ہے، دور کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہوتے، ان کے لیے چادر بچھاتے، جی آئیے آپ فرنگ پہ تشریف رکھیے، آج میرے ساتھ بیٹھیے۔ لوگ کہنے لگے امیر المومنین عام سا بندہ ہے، کل اس نے کلمہ پڑھا ہے، آپ اس کا استقبال کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا میں اس مجلس میں تھا جس میں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا او بدو، او آنے والے نوجوان، تو دیکھے گا کہ سارا عرب کلمہ پڑھے گا، تو دیکھے گا روم و ایران کو میرے صحابہ فتح کریں گے، اور تو تیسری نشانی دیکھے گا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے دکھاؤں گا کہ اللہ مردوں کو زندہ فرما رہے ہیں۔ عمر کہنے لگے میں پتہ اس کا استقبال کیوں کرتا ہوں، میں اس کے ہاتھ کیوں چومتا ہوں، میں اس کی پیشانی کیوں چومتا ہوں، میں اس کے لیے اپنی چادر کیوں بچھاتا ہوں؟ میں اس لیے بچھاتا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا۔ او میرے صحابہ سنو، او پیغمبر کے صحابہ سنو، جس کا ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھام لیا، اللہ کے نبی اسے جنت میں چھوڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ عمر اس لیے استقبال کرتا ہے کہ یہ پکا جنتی ہے۔
آئیے اپنا دامن حضور کے ہاتھوں میں دیجئے اور اپنے ہاتھوں کو حضور کے ہاتھوں میں دیجئے. ان کی غلامی میں کامیابی ہے. اس کے علاوہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مہمان خانہ ہے. کم عقل اور کم بخت ہے وہ جس نے اس دنیا میں دل لگایا اور اس دنیا کو اپنا بنایا. یہ دنیا ایک لمحے میں چھوڑ جانے والی ہے، ایک لمحے میں چھوڑ جانے والی ہے. کوئی ایسا آیا ہے، فرعون بدبخت آیا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، 400 سال حکومت، اتنی لمبی حکومت، سر میں درد پہ نہیں ہوا. اس کے سر میں یہ فخر پیدا ہوا کہ پتہ نہیں میں نے سدا رہنا ہے. میرے اللہ نے وہیں ڈبو کر دکھایا جہاں اپنے پیغمبر کو نکال کر اور راستے بنا کر دکھایا. اس لیے آئیے، وقت کم ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ کی غلامی اور آپ علیہ السلام کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالیے. یہی واحد راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس میں فلاح ہے، اس میں جنت کا راستہ ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ نے دو راستے دکھا دیے ہیں. پھر دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، اللہ نے سننے کے لیے کان بھی دی ہیں. کہنے کو بہت کچھ ہے. آئیے اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیے. حضور علیہ السلام نے اس زندگی میں، اس دنیا میں کیسے وقت گزارا، امت کے لیے آئیڈل بنے، نمونہ بنے، اسوہ حسنہ بنے. آئیے دیکھ دیکھ کر جہاں اللہ کے نبی نے قدم رکھا وہاں قدم رکھیے. جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جائیے وہاں بیٹھ جائیے. حضور نے فرمایا، مولانا خلیل صاحب فرما رہے تھے، صحابی نے کہہ دیا نا کہ اللہ کے نبی کی یہ منشا ہے، بس پھر گردن تو کٹی ہے، پھر جان تو چلی گئی، لیکن صحابی نے قدم نہیں بڑھایا. انصاری کا قبہ بنا تھا نا، حضور علیہ السلام گزرے، اتنا لمبا چوڑا مکان، کوٹھی، حضور نے یوں نظریں کی اور پھر پوچھا میرے صحابہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ کہنے لگے فلاں انصاری کا ہے. اللہ کے نبی نے کوئی دوسری بات نہیں کی، واپس آ گئے. وہ صحابی آئے، مجلس میں بیٹھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام کا سر نیچے ہے، کوئی جواب نہیں. پھر گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی جواب نہیں. پھر فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی جواب نہیں. صحابی نے پوچھا خیر تو ہے؟ انصاری نے پوچھا میرے صحابہ خیر تو ہے محبوب، مجھے آج جواب نہیں عنایت فرما رہے. فرمایا آپ کا مکان دیکھا تھا، بس دیکھ کر نظریں نیچی کر لی. صحابی پہ قربان جاؤں رب محمد کی قسم، صحابی اس لیے صحابی نہیں بنا، اللہ نے ساری کائنات کے دلوں کو ٹٹولا ہے، ان میں سے جو سونے کی طرح نکھرا ہوا دل ملا ہے وہ صحابہ کرام کا دل تھا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. صحابی کہتے اچھا میرا مکان دیکھا، میرے پیغمبر کا چہرہ بدل گیا، رخ بدل گیا. صحابی مجلس سے اٹھی ہیں، کوئی نعرہ نہیں ہے، کوئی شیخ نہیں بگاڑی. وہاں جا کر اس مکان کو زمین کے برابر کیا. پھر آ کر بتایا نہیں یا رسول اللہ یہ کر کے آیا ہوں. آ کر بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی کا دوسری دفعہ گزر ہوا، جا کر دیکھا وہ قبہ نہیں ہے، وہ سارا زمین بوس ہو چکا ہے، وہ زمین کے برابر ہے. پوچھا انصاری کے مکان کا کیا بنا؟ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ناگواری نے. اس نے کہا یہ دنیا ہے، یہ کوٹھی ایک بنگلہ ہے، یہ تو ایک بنگلہ ہے، میں تو ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. جس پر مصطفیٰ کی ناگواری کی نظر اٹھے صحابی اس محل اور مکان میں نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے گرا دیا ہے. صحابی پیغمبر کی ناگواری کی نظر سے ڈرے. او میرے دوستو، ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا جس کا نماز نہیں ہے، اس کا دین نہیں ہے، اس کا اسلام نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج ایک تو وعدہ کریں، آپ میرے وسیب کے لوگ ہیں، میرا بھائی گاؤں ہے، آپ کا مجھ پر ایک احسان ہوگا، آپ ہاتھ کھڑا کر کے ایک وعدہ کریں کہ آج کے بعد نماز پڑھیں گے. جزاکم اللہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.